پہلی مرتبہ حلق کروایا، پھر بعد 15 دن کے بعد عمرہ کیا، مشین لگا۔ اگر بال تھے اور مشین میں کٹے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر بال نہیں تھے اور مشین میں آئے ہی نہیں ہے تو دم پڑ گئی۔ میرے 2 بیٹے 3 سال سے لاپتہ ہیں، اللہ پاک مدد فرمائے۔ ویسے علماء نے یہی لکھا ہے کہ سورۃ والضحیٰ گھر والے پڑھ کے دعا مانگا کریں تو انشاءاللہ ان کا جلد پتہ لگ جائے گا۔ رکن یمانی پہ استلام کرنا، ہاتھ لگانا سنت ہے، موقع نہ ہو تو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صفا مروہ پہ استلام نہیں ہوتا۔ طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو چھوڑ دیں، پھر وضو کر کے دوبارہ شروع کریں۔ موت مدینے کی مانگنا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، حضرت عمر مانگتے تھے باقاعدہ۔ میری اولاد نہیں ہے، اللہ ہر بے اولاد کو صاحب اولاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی اس نعمت سے محروم نہ کرے۔ ہم نے 3 نومبر کو مدینے سے مکے پہنچ کے عمرہ کیا، 4 نومبر کو طائف گئے، عمرے کی نیت نہیں کی۔ بہرحال طائف سے بھی آپ کو احرام باندھنا تھا، اب دوبارہ جا کے عمرہ کر لو ورنہ دم دینی پڑے گی۔ ایک آدمی کے بارے میں ہر وقت مجھے غلط خیال آتا ہے، حتیٰ کہ نماز میں بھی آتے ہیں۔ بہرحال اللہ حول پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اس شیطانی خیال کو ختم کر دے۔ میں پہلا دفعہ حضور کے نام پہ پھر صحابہ کے نام پہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی طواف پورے کرتا ہے، صفا مروہ کے چکر بھول جاتا ہے۔ اگر عمرے کا طواف تھا، صفا نہیں کیا، دم پڑ گئی۔ ویسے نفلی طواف میں صفا ہوتی ہی نہیں۔ پہلے دن مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ بھی احرام مسجد عائشہ سے باندھا، ٹھیک ہے، روز کرو چاہے، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کچھ دن ٹھہر جاؤ تاکہ بال نکل آئیں۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، ایک عمرہ میں نے کر لیا، اب احرام کہاں سے باندھوں؟ جہاں سے اللہ توفیق دے، مدینہ شریف سے باندھو، طائف سے باندھو، مسجد عائشہ سے باندھو۔ 14 دن مکے میں ہیں، 11 دن مدینے میں ہیں، مدینے سے فلائٹ ہے تو ٹھیک ہے، بہرحال پھر بھی آپ مسافر ہیں۔ گھڑی اور انگوٹھی جو ہے، انگوٹھی دائیں ہاتھ میں، گھڑی چاہے بائیں ہاتھ میں ہو۔ جس عورت کے ایام حیض شروع ہیں وہ حرم نہیں آ سکتی، باہر صحن میں بیٹھی رہے۔ ہمارے دوست کی والدہ ICU میں ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ خواجہ سرا سے دوستی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کے سجدے میں یہی فرق ہے کہ عورت اپنا بدن زمین سے لگا کے سجدہ کرے۔ نابالغ بچوں کے لیے دعا کریں، طواف کی کیا ضرورت ہے؟ عمرے کے بعد مرد ہو یا عورت غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا، پہلے غسل سنت ہے۔ حرم شریف میں جب ہم نماز پڑھیں تو نظر سجدے کی جگہ پہ ہو۔ عود کی خوشبو کی کیا فضیلت ہے؟ کوئی فضیلت نہیں، خوشبو ہے، بہرحال حضور پاک نے استعمال فرمائی ہے، عود بھی، عنبر بھی، مشک بھی، گلاب بھی۔ روغن بلسان کے کیا فوائد ہیں؟ کسی حکیم سے پوچھو، مجھے کیا پتہ ہے۔ اگر مدینے سے آتے ہوئے تھکن ہو جائے تو عمرہ دوسرے دن کر سکتے ہیں، احرام میں رہنا ہوگا، پابندیوں کا بھی خیال کرنا ہوگا، پھر چاہے عمرہ دوسرے دن کر لیں۔
ہم نے انڈیا سے آئے عمرے کے لیے طواف کے صفا نہیں کہ احرام کھول دیا، دم پڑ گئی، پہلے حلق بھی تو کراؤ نا، جب تک حلق نہیں کراؤ گے احرام میں ہو۔ اگر نیت ایک طلاق دینے کی ہو تو ایک وقت میں دی گئی، 3 طلاقیں 3 ہو گئے، 3 کیوں دی؟ جب نیت ایک کی تھی تو 3 کیوں دی؟ مجھے یہ مسئلہ بتا دے پھر میں بتاؤں گا۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جو تھے وہ عادل تھے، صادق تھے، سچے تھے، ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ آج تو کوئی اعتبار نہیں، 3 دے کے بھی کہتے ہیں ہم نے 1 دی ہے۔ میرا پیشاب بند ہو گیا، دوائی کھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوا، ہسپتال میں گئے، پیشاب کی نالی لگا دی، پتھری چیک کرا لو۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ نالی لگی ہوئی ہو تو تم حرم میں آ سکتے ہو، نماز بھی پڑھ سکتے ہو۔ پاکستان میں اسلامی بینک یا میزان بینک میں اگر ہم پیسے جمع کرائیں تو ٹھیک ہے، میں نے یہی سنا ہے کہ وہ اسلامی طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ کہ بنو امیہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے، اللہ عالم ان لوگوں کا معاملہ ہے، قیامت میں خود جواب دیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے بحث میں پڑھنے کی۔ عمرہ ختم کرنے کے بعد عورت لٹ پکڑ کے نہیں کاٹے گی، پورے بالوں کو پیچھے لے جائے گی، جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے 1 پور کے برابر سارے سرے کٹ جائیں۔ میں نے عصر کے بعد طواف کیا، عصر کے بعد نفل کا ٹائم میں نے صفا مروہ کی سعی کی، حل کروایا، پھر مغرب کے بعد میں نے 2 رکعت پڑھی، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ آج کل کے اوقات میں جتنی دیر عمرہ کرتے اگر طواف کرو تو وہ افضل ہے۔ اگر مغرب کی نماز اس نے نہیں پڑھی، آیا تو عشاء کی نماز کھڑی تو پھر عشاء میں شامل ہو جائے، جماعت تو نہ چھوڑے، پھر مغرب قضا کرے۔ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، بالکل پڑھ سکتی ہے۔ مسجد عائشہ کو ویسے دیکھنے جائیں تو عمرہ ضروری نہیں ہے۔ اگر دوران طواف وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر کے دوبارہ ابتدا سے شروع کرے۔ میری بیٹی مریم بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ خواب میں آپ نے کوئی جانور دیکھا نہیں دیکھا، مجھے خواب کی تعبیر کا کوئی علم نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ حرم میں سو رہے ہوتے ہیں، پھر نماز جب کھڑی ہوتی ہے تو نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر نیند نہیں کی ویسے سوئے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔